السلام علیکم دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم جو بات کرنے والے ہیں اور جو جاننے والے ہیں وہ یہ ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں، نعت کسے کہتے ہیں، منقبت کسے کہتے ہیں، قصیدہ اور دعا کسے کہتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اردو ادب کو جو ہے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جی ہاں، اردو لٹریچر، ادب کا مطلب یہاں لٹریچر ہے۔ جی ہاں، ادب کا مطلب لٹریچر۔ تو اردو ادب کو جو ہے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک حصہ نظم ہوتا ہے اور ایک حصہ نثر۔ حصہ نظم کیا ہوتا ہے؟ حصہ نظم یعنی وہ حصہ جس میں شعر و شاعری کے ذریعے کلام کیا جاتا ہے، وہ حصہ جس میں شعر و شاعری کے ذریعے کلام کیا جاتا ہے، اور حصہ نثر وہ حصہ جس میں جو ہے کہانی کی طرح اور مکتوبات کی طرح اور مضمون کی طرح جو ہے کلام کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے حصہ نظم کے اندر جو ہے ہمارا آتا ہے یہاں پہ حمد، نعت، منقبت، قصیدہ اور دعا، یعنی ان سارے صنف میں حمد میں، نعت میں، منقبت، قصیدہ اور دعا میں شعری کلام کیا جاتا ہے، یعنی اشعار اور شعر لکھا جاتا ہے۔ تو حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی کہ حمد میں صرف اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف حمد میں نہیں کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، نعت کیا ہے؟ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ منقبت یہ ہے کہ خلفائے راشدین، اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی تعریف جس میں کی جاتی ہے اسے منقبت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی عام آدمی کی تعریف جس نظم میں کی جاتی ہے اسے قصیدہ کہتے ہیں، کسی بھی عام آدمی کی تعریف۔ ٹھیک ہے، اب آ گیا دعا اور مناجات۔ تو دعا اور مناجات کیا ہے؟ یہ پرارتھنا ہے، دعا ہے رب سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے تو اسے دعا اور مناجات کہا جاتا ہے۔ تو امید ہے دوستو یہاں تک سب کچھ کلیئر ہوگا، سمجھ میں آیا ہوگا۔ ایک بار ہم اور کلیئر کر دیتے ہیں۔ جیسے حمد وہ ہے جس میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی حمد وہ نظم جس میں اللہ کی تعریف، نعت وہ نظم جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، منقبت وہ نظم جس میں خلفائے راشدین، اولیاء اللہ اور علماء وغیرہ کی تعریف کی جاتی ہے، خلفائے راشدین، اور قصیدہ جس میں کسی بھی عام آدمی، عام شخص کی تعریف کی جاتی ہے اسے جو ہے قصیدہ کہتے ہیں۔ دعا جس میں دعا یا کلمات کے ساتھ رب العزت سے، اللہ سے دعا کی جاتی ہے اسے دعا یا مناجات کہا جاتا ہے اسی نظموں کو۔ ٹھیک ہے، اب فرق دیکھ لیتے ہیں۔ فرق تو ہم کو سمجھ میں آ گیا۔ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ حمد میں صرف اللہ کی تعریف کی جا سکتی ہے، حمد میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ دوسرے اس میں جیسے نعت میں، منقبت میں، قصیدہ میں استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس کے حساب سے ان میں الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اللہ کی تعریف لامحدود تعریف کی جاتی ہے، اور شاعر کے پاس جو ہے موقع ہوتا ہے کہ وہ حد درجہ جہاں تک جا سکے اس میں اس کی تعریف کر سکے، کوئی حد بندی نہیں ہوتی ہے، اور تمام تعریف، دنیا کی جتنی بھی تعریف ہے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور نعت میں کیا ہے؟ نعت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف جس طرح سے کی جاتی ہے، جس حد تک کی جاتی ہے اس حد تک نعت میں نہیں کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کچھ خاص جو ہے صفتیں جو ہے خاص ہے جس کو آپ منقبت یا قصیدہ میں استعمال نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، منقبت میں خلفائے راشدین، اولیاء اللہ وغیرہ کی تعریف کی جاتی ہے، قصیدہ میں جو ہے عام آدمی کی تعریف وغیرہ کی جاتی ہے۔ ان تمام یہ تینوں میں، نعت میں، منقبت، قصیدہ میں جو ہے حد بندی ہوتی ہے کچھ الفاظ کے استعمال کا، یعنی اب کچھ الفاظ ایسے ہیں جسے آپ نعت، منقبت، قصیدہ وغیرہ میں استعمال نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہوتا ہے۔ اور دعا ہے، دعائیہ کلمات، جو بھی دعا ہے آپ کی وہ آپ اللہ رب العزت سے ہی کر سکتے ہیں، دعا اللہ کے علاوہ کسی سے آپ نہیں کر سکتے۔ ایسے اشعار کو جس میں دعا ہو اسے دعا یا مناجات کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور یہ سارے جو ہے ٹرمز ہے یہ جو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک کرے، دوستوں تک شیئر ضرور کرے، اور ابھی تک اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔